اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج ہم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 78 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وَإِنَّا اور بے شک منہم ان سے لفریقاً ایک فریق یلوون مروڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانیں بالکتاب کتاب میں لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو من سے الکتاب کتاب وما حالانکہ نہیں ہوا وہ من سے الکتاب کتاب ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من سے اندے طرف اللہ وما حالانکہ نہیں ہوا وہ من سے ان دی طرف اللہ ویقولون وہ بولتے ہیں اللہ پر الکاذبہ جھوٹ واہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ یہ آیت بھی یہود و نصارہ کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو توریت و انجیل میں تحریف کیا کرتے تھے اور اللہ کی کتاب میں الٹ پھیر کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ دنیاوی بہت ہی کم قیمت کے لیے وہ اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کی آیات کو بدل دیتے ہیں۔ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہوتا ہے وہ اس کو چینج کر کے اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے اور ہم آپ لوگوں کو کتاب ہی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یعنی جو بھولے بالے لوگ ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو جو بھی کوئی عالم کوئی بڑا کوئی ان کو یہ کہے گا کہ یہ ایسا ہی آپ کوئی مسئلہ حل کروانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو اب جو بھی کہے گا آپ سمجھیں گے کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک بتا رہا ہے ہمیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ تو عالم ہے، ان کو تو سارا پتہ ہے کہ کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے کون سی ہمیں وہ شرائط بھیجی ہیں، یعنی کون سے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان کو تو جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو تو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے نا، اور جو بیچارہ کوئی ان پڑھ کوئی اس طرح کا بندہ ان کے پاس آ جاتا ہے، ان سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ دریافت کرتا ہے تو وہ اس میں الٹ پھیر کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ یہ بے شک یہود و نصارہ کے لیے اہل کتاب کے لیے یہ آیت ہے، لیکن اگر آج ہم دیکھیں نا تو ہمارے اندر بھی بہت سارے علماء کرام، معذرت کے ساتھ کہوں گی، بہت سارے ایسے ہیں۔ اب دیکھیے آپ طلاق کا معاملہ ہی لے لیجئے۔ طلاق کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح طور پر بیان کر کے تو بتا دیا، لیکن پھر بھی لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ اب وہ بیچارے بھولے بالے لوگ اگر کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے کسی کے گھر میں، تو وہ جب علماء کرام کے پاس جاتا ہے تو وہ تو اپنے فقہ کے مطابق ان کو بتائیں گے کہ بھائی اس طرح سے بس لکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر اپنے فقہ کے مطابق بس ان کو وہ سارا کچھ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہاں اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے تم نے کرنا ہے۔ اب جی طلاق ہو گئی ہے اور اب جی حلالہ نکالنا ہے، اور حلالہ بھی وہ بس میں کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، حلالے کے نام پر بے غیرتی جو ہو رہی ہے مسلمانوں میں، اس کو کون عام کر رہا ہے؟ یہ وہی علماء کرام ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی جو ان کی فقہی کتابیں ہوتی ہیں نا ان کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے فلاں علماء نے فلاں وہ جو فقی ہے فلاں جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے تو اس طرح سے ہی چلے گا۔ تو کیا ہم بھی وہی نہیں کر رہے جو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جو ایسا کر رہے ہیں دنیاوی صرف تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یعنی اللہ کوئی ان کا حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ کتنی سخت آیات ہے نا یہ، کہ جو اللہ کی آیات میں تحریف کرتا ہے، جو اللہ کی آیات کو بدل کر اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے اور پھر ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ یہی اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ بھلا کیا ہوگا۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ جو میرے بعد مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور پھر جو رسول اللہ کی ذات تو خیر پھر بھی اللہ سے ظاہر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ کی ذات ہے نا، تو رسول اللہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، تو جو اللہ کے نمائندے پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ ذرا خود سوچئے کہ جو پھر خود اللہ ہی پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، استغفر اللہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم ان سب آیات کو پڑھتے ہیں اور یوں ہی گزر جاتے ہیں کہ جیسے بس یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو بس وہ اہل کتاب کی بات ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے عالموں کی بات ہو رہی ہے، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے مثالیں بیان کرتا ہوں میں، تاکہ تم ان کو پڑھو، ان میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، ان سے تم اپنے لیے نصیحت حاصل کرو۔ جو باتیں ان میں تھیں اب وہ باتیں تمہارے اندر نہ آنے پائیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں کر کر کے قرآن میں ہمارے لیے سمجھایا ہے، ہمارے لیے مثالیں دی ہیں کہ دیکھو تم بھی ایسے نہ ہو جانا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر نبی کی قوم کو بیان کیا کہ اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ خرابی تھی، اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، وہ سارے گناہ، وہ ساری خطائیں، وہ سارے جھوٹ، وہ ہر چیز ہمارے اندر آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ تو بہت بری قومیں تھیں جنہوں نے اس طرح سے کیا، ہم تو بڑے اچھے ہیں شاید۔ لیکن اچھے بننے کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اچھا بننے کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ کرنا پڑے گی، تب جا کے ہم قیامت میں اچھے بن کے تو ابھریں گے، اور اچھے بن کر ہم پھر ایک امت محمدی بن کر ہم سامنے آئیں گے قیامت کے دن۔ لیکن اگر ہمارے عمل بھی وہی رہے تو کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو جیسا عمل کرے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم یہود و نصارہ جیسے عمل کرو گے تو یقین رکھو کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ ہی اٹھو گے، اگر تم مشرکین مکہ جیسے عمل کرو گے تو یقین رکھو کہ تم مشرکین مکہ کے ساتھ ہی اٹھو گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے عمل کچھ اور ہوں اور تمہیں امت محمدیہ میں اٹھایا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جب ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اس رستے کو چنیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما کانا نہیں لے بشرن کسی آدمی کے لیے بھی ان کے یؤتی جاہو اسے عطا کرے اللہ الکتابہ کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوت اور نبوت ثم پھر یقول وہ کہے للناس سے لوگوں کو کونو تم ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے من دون سوا اللہ کے ولیکن اور لیکن کونو تم ہو جاؤ ربانیین اللہ والے بما اس لیے کہ کنتم تعلمونا تم سکھاتے ہو الکتابہ کتاب بما اور اس لیے کنتم تدرسون تم پڑھتے ہو۔ اب جب یہود و نصارہ یہ کہتے تھے نا کہ نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں یعنی یہی کہا تھا، عیسائی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو تم یعنی مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ یعنی اب یہاں بھی یہودی جو علماء کرام تھے نا ان کی یہ بات ہو رہی ہے
وہ لوگوں کو جو مسئلے مسائل بتاتے تھے تو وہ اپنی طرف سے یعنی بتاتے تھے، اور پھر ان کا یہی ہوتا تھا کہ بس لوگ یعنی ہماری ہی وہ سب کچھ کریں، ہمارا ہی کہا مانیں۔ تو یہاں سے بھی آپ کو عبادت کا جو وہ ایک ہے نا کہ عبادت کیا ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو سب کچھ دوں، کتاب بھی دوں، حکمت دوں، نبوت دوں، تو پھر وہ میرا بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تمہیں اللہ کی جانب لے کے جائے گا۔ وہ تمہیں کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی بات مانو، وہ تم سے یہ کہے گا۔ اور جو یہ کہے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، بس تمہیں تو قیامت میں جو ہے وہ چھڑوا لیں گے رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو مرضی کرتے رہو، بس تم جو ہے وہ رسول اللہ تمہیں بچا لیں گے، شفاعت کریں گے، تو کیا پھر وہ بندہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے نا ٹھیک۔ اللہ جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ بندہ حق پر ہوگا، اور وہی اصل میں صراط مستقیم پر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، نہ ہی عیسیٰ نے کچھ ایسا کہا تھا، اور نہ ہی تم لوگوں پر یہ ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح سے کہو کہ ہماری ہی بات مانو، بلکہ تم سب کو جب تم کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیتیں پڑھتے ہو، تو تم پر یہ واجب ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑو، اللہ کے قریب کرو۔ اور یہی مجھ گنہگار بندی کا بھی یہ مشن ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، آپ لوگ اللہ کی اس پاک کلام سے جڑ جائیں، اور جب آپ اس کتاب سے جڑ جائیں گے نا، تو پھر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو اللہ سے عشق ہو جائے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی، آپ کا دل کرے گا کہ جس چیز سے بھی میرا اللہ ناراض ہوتا ہے نا، میں وہ کام کبھی بھی نہ کروں، اور جس چیز سے بھی میرا اللہ خوش ہوتا ہے، میرا اللہ راضی ہوتا ہے، میں وہ کام کروں۔ آپ کا خود بخود پھر یہ دل کرے گا۔ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے کہ اللہ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے غفار ہیں، اور پھر آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ کتنے جبار و قہار بھی ہیں، تو پھر خود بخود آپ کا دل کرے گا، آپ ڈر جائیں گے کہ میں کیوں اپنے رب کی ناراضگی مول لوں۔ اس کی ناراضگی کتنی سخت ہے، اس کی ناراضگی ہمیں آگ میں لے کے جائے گی۔ تو پھر ہم یہاں پر وہ کام کریں گے جو اللہ کی رضا والے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والا، اور نہیں، یامرکم حکم دے گا، ان کے تتخذوا تم ٹھہرو الملائکۃ فرشتے والنبیین اور نبی ارباباً پروردگار، ایامرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا بعد اس جب انتم تم مسلمون مسلمان ہو چکے ہو۔ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو، اپنا ارباب پروردگار بنا لو اپنا، یعنی میں جس کو بھی حکمت دوں، میں جس کو بھی نبوت دوں، میں علم دوں، تو چاہے وہ میرا نبی ہو، چاہے وہ میری طرف سے امام ہو، وہ تمہیں کبھی بھی یہ حکم نہیں دے گا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر تو تم فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، یا مجھے بنا لو، یا انبیاء کو بنا لو۔ وہ تمہیں ایسا حکم کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اللہ کہتے ہیں کیا پھر وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ یعنی تم نے کلمہ پڑھا، تم نے اپنے اللہ کی بات مانی، تم اللہ کے فرما بردار ہو گئے، تو کیا اب تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا؟ یعنی یہ کفر ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں پروردگار بنا لینا، اپنا رب بنا لینا۔ رب کا مطلب وہی ہوا نا، حکم، جس کا حکم چلے گا، جس کی بات مانی جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں کبھی بھی ایسا حکم نہیں دے گا، بلکہ وہ تمہیں کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، وہ تمہیں یہ کہے گا۔ واعظ، اور جب آخذ لیا اللہ نے میثاق کا عہد النبیین نبیوں سے، لما جو کچھ آتیتکم کو میں تمہیں دوں، من سے کتاب کتاب و حکمت اور حکمت، ثم پھر جاء آئے کم تم رسول مصدق تصدیق کرتا ہوا، لما جو معاکم تمہارے پاس، لا تؤمنن تم ضرور ایمان لاؤ گے بے ہی اس پر، اور لا تنصرنہ تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قالا اس نے فرمایا،
کیا اقرار تم نے اقرار کیا، واخذ تم اور تم نے قبول کیا، اللہ پر ذالکم اسری میرا عہد، قالو انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا، قالا اس نے کہا فشہدوا پس تم گواہ رہو، وانا اور میں معاکم تمہارے ساتھ من سے شاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میثاق کب لیا تھا، یعنی جب ابھی روحیں پیدا کی گئی تھیں، جب ابھی یہ دنیا نہیں بنی تھی، تو اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انبیاء کو پیدا کیا نا، تو ان سے میں نے یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو جب تم تبلیغ کر رہے ہو تو اب تمہارے بعد پھر کوئی اور نبی میں بھیجتا ہوں جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تمہاری بھی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، لیکن وہ میرے پاس سے پھر ایک اور یعنی پیغمبر آئے گا، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم بھی اس کی تصدیق کرنا اور اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ تو پھر سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ اس وقت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمام نبیوں سے بھی اور تمام امتوں سے بھی میں نے یہ گواہی لی ہوئی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے پوچھا تھا سب سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں یا اللہ، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ بات ہمیں یاد تو نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ تو ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس وقت میں نے تمام انبیاء سے بھی اور تمام امتوں سے بھی میں نے یہ گواہی لی تھی کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو تمہارے رسول کی اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا کہ یہ سچ ہے، حق ہے، اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو کیا تم نے اقرار کر لیا؟ یعنی اس وقت میں نے پوچھا تھا کہ جو ذمہ داری میں نے تم پر ڈالی ہے تم نے اقرار کر لیا؟ تو تم نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے بھی پھر کہا تھا کہ اچھا تم بھی اس بات پر گواہ ہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اب یہ ساری باتیں ہمیں تو اس وقت یعنی یاد نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، میں نے تم سب سے یہ عہد لیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں فمن پھر جو تولا پھر جائے بعد ذالکا اسفا اولئک تو وہی ہوم الفاسقون نافرمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو جس نے پھر اس بات سے منہ موڑ لیا نا، اپنے عہد کو توڑ دیا اس دنیا میں آنے کے بعد، اس کے بعد، تو یقیناً پھر وہی جو ہے وہ سرکش ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سرکش اور فاسق کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم بھٹک چکے ہیں، ہم گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ گمراہی کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اے میرے پالنے والے، اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم گمراہی کی دلدل میں جا گریں گے۔ اے میرے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دیجئے، اپنے بندوں کے حال پہ رحم فرما دیجئے کہ ہم بڑے ہی گنہگار بھی ہیں اور ہم بڑے ہی کمزور بھی ہیں میرے اللہ۔ ہم ذرا سی شیطانی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، ہم بس ان کے آگے زیر ہو جاتے ہیں بہت جلد۔ ذرا سا ہمیں شیطان بہکاتا ہے اور ہم اس کے آگے بس ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم شیطان سے لڑ ہی نہیں پاتے، ہم اس کو ہرا ہی نہیں پا رہے۔ آج کے اس دور میں ہے میرے اللہ بحق محمد و آل محمد مسلمانوں کے حال پہ رحم کر دیجئے، مسلمانوں کو طاقت عطا کیجئے، اپنی طرف سے مسلمانوں کی مدد کیجئے کہ مسلمان جیت سکیں شیطان سے، اس ملعون سے، اس مردود سے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اس شیطان سے بچا لیجئے،
بحق محمد وآل محمد۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم ان پر عمل بھی کر سکیں، ہم اپنے بچوں کو ان پر عمل کروا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔